من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ سورہ قلم یہ مکی سورہ ہے۔ آج ہم اس کا ترجمہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اور سورہ قلم سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک علم کتنی اہمیت کا حامل ہے، یعنی لکھنے والی چیز کو قلم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نام پہ سورہ بھیج رہے ہیں اور پھر اس قلم کی، اس لکھنے والی کی قسم کھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو کتنی بڑی بات ہے نا، کہ کتنا یعنی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، علم کو حاصل کرنا۔ تو آئیے اس میں جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدائے رحمان الرحیم۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھنے والے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا کے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میرا رسول کوئی دیوانہ نہیں ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ رسول اللہ کا اخلاق ہی تو تھا جس کی وجہ سے اسلام اتنے کم وقت میں پوری دنیا میں پھیل گیا تھا، اور ایک عظیم معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پا گیا تھا، صرف اور صرف اخلاق پیغمبر کی وجہ سے۔ پس ان قریب آپ دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کسی جنون عارض ہے، یعنی کون ہے پاگل، کون ہے بے وقوف، کون ہے دیوانہ۔ جلد وہ جان جائیں گے، اور آپ کا رب یقیناً انہیں خوب جانتا ہے جو راہ خدا سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ لہٰذا آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور آپ کسی بھی زیادہ قسمیں کھانے والے بے وقار شخص کے کہنے میں نہ آئیں، جو عیب جو اور چغل خوری میں دھوڑ دھوپ کرنے والا ہو، یعنی جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہو اور چغل خور ہو، بھلائی سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا، بد کردار، بدخو، ان سب باتوں کے ساتھ بدذات بھی ہے۔ استغفر اللہ۔ اس بنا پر کہ وہ مال اور اولاد کا مالک ہے، یعنی وہ اس بات پر اکڑ آئے کہ اس کے پاس مال ہے اور اولاد ہے۔ جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو قصہ ہائے پارینہ ہے، ان قریب ہم اس کی سونڈ داغیں گے۔ ہم نے انہیں اس طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے اس باغ کا پھل توڑیں گے، اور وہ استثنا نہیں کر رہے تھے، یعنی انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اور آپ کے رب کی طرف سے گھومنے والی بلا گھوم گئی اور وہ سو رہے تھے، پس وہ باغ کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا۔ صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دیں، اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو اپنی کھیتی کی طرف سویرے ہی چل پڑو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں آہستہ آواز میں کہتے جاتے تھے کہ یہاں تمہارے پاس آج قطعاً کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ چنانچہ وہ خود کو مسکینوں کے روکنے پر قادر سمجھتے ہوئے سویرے سویرے پہنچ گئے، یعنی ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں کوئی مسکین نہ آ جائے اور ہمیں اس کو دینا پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے تو مگر جب انہوں نے باغ کو دیکھا تو کہا کہ ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، یعنی جب انہوں نے پھر دیکھا نا کہ یہ تو بالکل ہر چیز ختم ہو چکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہم کہیں اور کسی اور جگہ آ گئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ ہم محروم رہ گئے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ ہم یہ سوچ رہے تھے نا کہ ہمیں کسی مسکین کو نہ دینا پڑے، تو اللہ نے ہم سے سب کچھ چھین لیا۔ کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنے مال میں سے غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا حق نکالا کرو۔ سارے مال کے اوپر خود ہی سانپ بن کے نہ بیٹھ جایا کرو،
بلکہ اس میں سے غریبوں کا حق نکالا کرو، تب وہ مال پاک ہوتا ہے جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے اوپر تو خرچ کرتے رہیں اور ہم کہیں کہ اللہ دے گا تو غریب و مسکینوں کو دیں گے نا بھائی، اللہ دے گا تو کسی کا ہم مدد کر سکیں گے نا، اس طرح سے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جتنا بھی تم کو دیا ہے اس میں سے ہی تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں ان میں سے جو سب سے زیادہ اعتدال پسند تھا کہنے لگا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی تم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے پاکیزہ ہے ہمارا رب، ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے ہماری شامت، ہم سرکش ہو گئے تھے۔ یعنی پھر وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور ان کو پتہ چل گیا کہ ظاہر ہے ہم نے سرکشی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر یہ نقصان بھیجا۔ اور پھر کہا کہ بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے، اب ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، اور کاش یہ لوگ جان لیتے۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس یقیناً نعمت بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی کیا تم ایسا سوچتے ہو کہ ہم سب کو ایک ہی جگہ بھیجیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ اس میں وہی باتیں ہوں جنہیں تم پسند کرتے ہو، یا ہمارے ذمے تمہارے لیے قیامت تک کے لیے کوئی عہد و پیمان ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کو تم مقرر کر دیتے ہو؟ آپ ان سے پوچھیں ان میں سے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا ان کے شریک ہیں؟ بس اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن مشکل ترین لمحہ آئے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ استغفر اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے متعلق ایک فرمان ملتا ہے کہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا، جو دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے، تو روز قیامت جب سب کو سجدے کے لیے کہا جائے گا تو ان کی جو کمر ہے وہ کٹ جائے گی اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ کے سامنے جھک نہیں سکیں گے۔ تو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ یہی وہ بے نمازی ہیں، یہی وہ کفر کرنے والے ہیں جو دنیا میں اکڑا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ اللہ ہم سب کو سجدوں کی توفیق عطا کرے، اور اس کے سامنے سجدے خوب لمبے سجدے کیا کیجئے اور سجدہ شکر ادا کیا کیجئے۔ اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، حالانکہ انہیں سجدے کے لیے اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ سالم تھے، یعنی جب اس وقت پھر وہ شرمندہ ہوں گے، ان پر وہ ایک ذلت ہوگی کہ پوری عالم ارواح کے سامنے، یعنی ہر ایک کے سامنے ان کو جب وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے تو پھر ان کو ایک ذلت محسوس ہوگی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو اس وقت بھی بلایا جاتا تھا جب وہ ابھی ٹھیک ٹھاک تھے، یعنی دنیا میں ان کو مہلت دی گئی تھی سجدہ کرنے کی۔ بس مجھے اس کلام کی تکذیب کرنے والوں سے نبٹنے دو۔ استغفر اللہ۔ اتنی سخت آیت کہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے ان سے نبٹنے دو۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ ہم بتدریج انہیں گرفت میں لیں گے اور اس طرح کہ انہیں خبر ہی نہ ہو، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ میری تدبیر یقیناً بہت مضبوط ہے۔ اور کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان تلے یہ لوگ دب جائیں؟ یعنی رسول اللہ کیا کوئی پیسے مانگ رہے تھے ان سے کہ میں تمہیں تبلیغ رسالت کے مجھے کوئی پیسے دو؟ اللہ کہتے ہیں آپ کوئی پیسے ان سے مانگ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آپ اس تاوان کے نیچے وہ دبے چلے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھتے ہوں؟ بس اپنے رب کے حکم تک صبر کریں اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیں جنہوں نے غم سے نڈال ہو کر اپنے رب کو پکارا تھا۔ جناب یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے رسول سے کہ آپ ان کی طرح نہ ہو جائیے گا۔ اگر ان کے رب کی رحمت انہیں سنبھال نہ لیتی
تو وہ برے حال میں چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے۔ اللہ اکبر! اپنے پیغمبر، اپنے رسول کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جناب یونس علیہ السلام کا پورا قصہ جانیں گے، پڑھیں گے کہ ان سے آخر ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا ان کے ساتھ۔ بات بالکل چھوٹی سی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی ذرا سی بھی، یعنی اپنے برگزیدہ بندوں کی ذرا سی بھی جو غلطی کہہ لیں یا کہ وہ ان کو اللہ کو پسند نہیں آتی ہے، مگر اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرمایا اور پھر اسے صالحین میں شامل کر لیا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو معاف کیا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا۔ اور کفار جب اس ذکر قرآن کو سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں یہ دیوانہ ضرور ہے۔ استغفر اللہ۔ اور حالانکہ یہ قرآن عالمین کے لیے فقط نصیحت ہے، یعنی اس میں تو نصیحتیں ہی نصیحتیں ہیں، اور یہ نصیحتیں ہمارے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں جو نصیحتیں ہمارے لیے بھیجی ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔